الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أهلا وسهلا مرحبا بكم جميعا. تمام طلباء کرام کو خوش آمدید ہمارے اس دورے کے اندر، جس کے اندر ہم کتاب اعلام السنہ المنشورہ یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، جو کتاب حافظ حکمی رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف فرمائی ہے، اور یہ کتاب سوال اور جواب پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب عقیدے کے باب کے اندر ہے، یعنی عقیدے کے موضوع پر ہے۔ ہم نے الحمدللہ گزشتہ درس کے اندر عبادت اور عبودیت کے حوالے سے پڑھا۔ آج انشاءاللہ ایک اور سوال ہے جس کو ہم پڑھیں گے، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد اس کی حوالے سے مختصر تعلیق ذکر کریں گے۔ سوال ہے کہ ما هو الشرع الذي امر اللہ تعالی الا يدان الا به، کہ وہ کون سا طریقہ ہے یا کون سی شریعت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ الا يدان الا به، کہ اسی کے بغیر کسی اور چیز کو دین نہیں بنایا جا سکتا، یعنی اسی کے ذریعے ہی اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اسی کو ہی دین بنایا جاتا ہے اور اسی کو ہی شریعت بنایا جائے، وہ کون سا ہے؟ تو آئیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوال ذکر کیا، پھر اس کے بعد میں یہ جواب بھی ذکر کیا۔ فرماتے ہیں ہی الحنیفیۃ ملت ابراہیم علیہ السلام، قال اللہ تبارک وتعالی ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال تعالی افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا، وقال تعالی ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفی نفسہ، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وغيرها من الآيات۔ ان کے علاوہ اور بھی آیات ہیں۔ یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے آیات کو ذکر کیا، اور اس سوال کے جواب میں کہا کہ فرماتے ہیں ہی الحنیفیہ، وہ طریقہ حنیفیت ہے۔ کون سا حنیفیہ ہے؟ تو فرمایا کہ حنیفیت مراد کہتے ہیں وہ ملت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ تو الحنیفیہ اصلاً یہ توحید ہے، حنیفیت سے مراد اللہ کی توحید ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق کیونکہ فرماتے ہیں یہ ملت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ایک امت ہے۔ امت کے معنی میں کئی اقوال ہیں کہ وہ قدوہ تھے، اسوہ تھے۔ اسی طرح یعنی امت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کان یعلم الخیر الناس، لوگوں کو خیر اور دین کی باتیں سکھلانے والے کو امت کہا گیا۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہاں پر ذکر کیا گیا کہ وہ حنیف تھے، یعنی هذا الذي اخبر النبی یا اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اسی بات کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات کا حکم دیا کہ وہ اتباع کریں نبی یعنی اس ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کی۔ فرمایا کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کی پیروی کریں۔ یاد رکھیے گا حنیفیت کا معنی ہم نے ذکر کیا کہ توحید اللہ ہے، یعنی اللہ کی توحید ہے۔ کیا معنی؟ کہ اللہ کی توحید کا معنی کہ اللہ کی طرف ہی متوجہ ہونا، اللہ ہی سے پورا تعلق لگانا، اللہ ہی کے ساتھ تعلق جوڑنا، اور باقی سب سے رشتہ ناتا تعلق ختم کر دینا۔ معنی عبادت کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں بن سکتا اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ ہر ایک کا اس کے علاوہ سب سے اعراض ہے، سب کا انکار ہے، سب کی نفی ہے۔ صرف اور صرف اگر اس بات ہے صرف اللہ کی ذات کا، یعنی اسی کی توحید ہے، اسی کے لیے توحید ہے فقط۔ اسی طرح یعنی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو حنیفاً، یہاں کہ قرآن مجید میں ابھی ہم نے آیت پڑھی اس میں حنیفاً کہا گیا، اور حنیف کہتے ہیں بمعنی المیل۔ کیا معنی؟ جھک جانا، یعنی ایک طرف ہو جانا، کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام شرک سے دور ایک طرف ہٹ جاتے ہیں، ہٹ گئے، تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو حنیف اس بنیاد پر کہا گیا ہے۔ اور بھی بہت ساری آیات ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام شرک سے بیزار تھے، شرک سے دور تھے، ایک طرف ہٹ کے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ توحید کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری صفات سے یعنی ذکر کیا، متصف فرمایا ہے، بہت ساری صفات ان کی ذکر فرمائی ہیں، اور جو ذکر کرتے ہیں بیان کی جاتی ہیں کہ وہ اعلیٰ درجات توحید کے اعلیٰ درجے پہ تھے، یعنی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد توحید کے اعلیٰ درجے پر تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت ساری صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی ہے۔
اسی طرح اس بات کو بھی آپ نے دیکھا اور پڑھا اور کئی مرتبہ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر چیز پر مقدم کیا، اپنی ذات پر، اسی طرح اپنی اولاد پر، اسی طرح تمام لوگوں پر. یعنی وہ ایسے تھے کہ اپنے اولاد کو ذبح کرنے کے لیے تیار، اپنے آپ کو آگ میں اگر ان کو جھونک دیا گیا تو وہ اس بات پر بھی راضی رہے، اور سب سے زیادہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ پر توکل کرنے والے تھے. حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی اگر ان لوگوں نے آگ میں ڈالنے کے لیے اس کو لیے تیار ہوئے تو یہ بھی تیار ہو گئے، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ان کا ایک وصف ذکر فرمایا قرآن مجید میں. فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک وصف فرمایا کہ وہ قلب سلیم والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا وصف ذکر فرمایا کہ وہ قلب سلیم والے ہیں. فرمایا کہ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، کہ وہ آئے اپنے رب کے پاس قلب سلیم کے ساتھ. قلب سلیم کا معنی ہے، اس کو کہتے ہیں استلم، اس کا معنی سلیم کا معنی ہے اسلم وسلم وسلم وسالم واستسلم. یہ سارے معنی اسی کے اندر موجود ہیں. کیا معنی ہے اسلم کا معنی ہے وہ اسلم، یعنی وہ بندہ جس کے اندر دل میں تکبر نہیں، جس کے دل میں تکبر نہیں. اسی طرح وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں اسلم. اسی طرح سلیمہ معنی ہر اس چیز سے اپنے آپ کو کاٹ دیتا ہے، محفوظ رکھ لیتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی ہو، چاہے وہ شبہات کے اعتبار سے ہو یا شہوت کے اعتبار سے ہو، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو سلیمہ محفوظ رکھنے والا ہے. اسی طرح سلم حوالے کرنے والا ہے، سپرد کرنے والا ہے، اپنے تمام معاملات کو اللہ کے حوالے کرنے والا ہے. اسی وجہ سے ان کو کہا گیا کہ سلیم کا معنی ہے سلم، اپنے تمام معاملات اللہ کے حوالے کرنے والا. اسی طرح استسلم یعنی راضی ہو جانا، لقضاء اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا، استسلام کر دینا، بالکل سرخم تسلیم کر لینا. یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صفت. فرمایا اذ جاء ربہ بقلب سلیم، قلب سلیم کا معنی یہی ہے. اسی طرح سالم، کیا معنی سالم اولیاءہ، یعنی اللہ کے جو ولی ہیں ان سے وہ مسالمت کرتا ہے، ان سے ان کی دوستی ہے، ان سے ان کی محبت ہے. وَكَذَلِكَ عَادَ أَعْدَاءَهُ، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرتے ہیں اور اللہ کے ولیوں سے دوستی کرتے ہیں. ہم مختصراً ایک بات کو یہاں پر ذکر کریں کہ اسلام کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ جو قرآن کی آیات ہم نے پڑھی ہیں، اسلام کا اطلاق دو طرح سے ہوتا ہے، ایک عام طور پر، ایک خاص طور پر. جب عام طور پر لیں تو اس سے مراد ہے کہ وہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جو دین کی بات، توحید کی بات لے کے آئے ہیں، وہ ساری وہی چیز مراد ہے. اسی طرح آپ قرآن مجید میں آیات کو پڑھیں گے تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں، جس طرح ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک. اسی طرح یوسف علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا کرتے ہیں، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اسی طرح اور بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی دعائیں اور یہ چیزیں موجود ہیں. وہ اسلام کی بات کر رہے ہیں. اسلام کا معنی وہ توحید کی بات ہے، وہ توحید جس دین کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اندر ذکر فرمایا، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. یعنی توحید کی یہ بات تمام انبیاء کی زبان پہ رہی، توحید کی یہ دعوت تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے ذکر کی. تو اسلام کا معنی یہاں پر توحید کا معنی ہے، توحید کے معنی میں یہ معنی یعنی اسلام کا استعمال ہے. دوسرا توحید کا اطلاق خاص طور پر ہے، وہ ہے یعنی وہ دین جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام لے کے آئے، وہ شریعت جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام. اب اسلام کا اطلاق کس بات پر ہوگا؟ من بعثت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی قیام الساعہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے لے کر قیامت تک اب اسلام کس کو کہا جائے گا؟ وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے.
اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں تو وہ پہلی والی بات کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ اب بات ہوگی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدی، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا يسمع بی فی من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم لا يؤمن به بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت کا کوئی یہودی یا کوئی عیسائی جس کو میرے بارے میں پتہ چل گیا، یعنی جس کو میرے بارے میں، یعنی وہ دین اور شریعت اس کے بارے میں جو میں لے کے آیا ہوں اس تک پہنچ گئی، پھر وہ اس بات پر ایمان نہیں لے کے آیا، اس بات پر ایمان نہیں لے کے آیا، جو دین میں لے کے آیا اس پر ایمان لے کے نہیں آیا، تو فرمایا کان من اصحاب النار، وہ جہنمیوں میں سے ہوگا، وہ جہنم۔ جیسا کہ آپ دیکھیں عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح منسوب ہیں، اسی طرح یہودی زیادہ تر آپ دیکھیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح منسوب ہوتے ہیں، ان انبیاء کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کو مانتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، نہیں مانتے۔ تو یاد رکھیے گا اسلام وہی معتبر اور مقبول ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے ہیں۔ فرمایا ان اللہ لا يقبل دینا سوا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی دین قبول نہیں کرتے سوائے اس دین کے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین لے کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان پڑھتے ہیں آخر میں اور بات کو مکمل کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، جو بندہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا تو ان ایسے کافروں کے لیے تو ہوتا تھا کہ ہم نے ان کے لیے عذاب تیار نہیں، تو فرمایا ان کو کافر کا لفظ یعنی بطور خطاب یعنی بطور وصف ان کے ساتھ لگا دیا، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، ایسے کافروں کے لیے ہم نے عذاب یعنی جہنم کی آگ تیار کر کے رکھی ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ آج کے ہم نے اس درس کے اندر الحمدللہ اس شریعت کے حوالے سے ذکر کیا۔ شریعت کا اطلاق اس اعتبار سے ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حنیف کا معنی، امت کا معنی، اور قلب سلیم کے حوالے سے سلیم کا معنی کیا ہے، اس حوالے سے، اور اسلام کا اطلاق عام اور خاص کے اعتبار سے بھی ہم نے آج کے اس درس میں پڑھا۔ امید ہے کہ آج کا درس ہم سب کے لیے مفید رہا اور اللہ تعالی ہم سب کو یہ توحید کی نعمت سے مالا مال کرے، تمام مسلمانوں کو یہ توحید کی نعمت اللہ تعالی عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔